بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حرم امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود کئی اہم شخصیات کے مقابر میں سے چند ایک کا ترتیب وار ذکر کریں گے۔ مقبرہ شیخ بہاؤالدین محمد عاملی المعروف شیخ بہائی۔ حضرت شیخ بہائی شیعہ مسلک کے ایک نامور عالم دین ہونے کے علاوہ ماہر ریاضیات اور انجینئر بھی تھے۔ شیخ بہائی 953 ہجری لبنان کے ایک شہر بعلبک میں پیدا ہوئے۔ جن شخصیات سے آپ نے تعلیم حاصل کی ان میں نامور حضرات ملا صدرہ شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی اور محقق سبزواری سر فہرست ہیں۔ شیخ بہائی نے 12 شوال 1030 ہجری 77 سال کی عمر میں اس دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب سفر کیا۔ کئی ہزار افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ علامہ باقر مجلسی کے والد ملا محمد تقی مجلسی نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق اس گھر میں آپ کو دفن کیا گیا جو شیخ بہائی نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنوایا تھا۔ آج شیخ بہائی کا مقبرہ حرم امام علی رضا کے اس حال میں موجود ہے جو خود شیخ بہائی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے نمبر پر مقبرہ شیخ حر عاملی شیخ المحدثین محمد بن حسن المعروف شیخ حر عاملی 11ویں صدی کے شیعہ امامیہ فقی اور وسائل شیعہ کے مؤلف تھے۔ رجب 1030 ہجری لبنان کے جبل عامل علاقہ کے مشغرہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 36 واسطوں سے حضرت حر بن یزید الریاحی سے جا ملتا ہے اور اسی مناسبت سے ان کا خاندان آل حر کے نام سے مشہور تھا۔ شیخ حر عاملی 40 سال کی عمر میں زیارات مقدسہ کے لیے جبل عامل سے عراق گئے۔ وہاں سے زیارت حضرت امام علی رضا کے لیے مشہد مقدس تشریف لے آئے اور پھر اس مقام مقدس کو اپنی زندگی کے لیے مناسب سمجھ کر یہیں پر مستقل قیام کر لیا۔ شاہ سلیمان صفی نے آپ کو قاضی القضات مقرر کیا اور پھر خراسان کے شیخ الاسلام بھی مقرر کیے گئے۔ شیخ حر عاملی نے متعدد کتابیں تحریر کی۔ ان کی اہم ترین تالیف کتاب وسائل الشیعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ شعری ذوق بھی رکھتے تھے جن میں اکثر اشعار اہل بیت کی مدح و ستائش میں ہیں۔ آپ کا ایک شعری دیوان بھی موجود ہے جس میں 2000 ابیات سے زیادہ اشعار ہیں۔ رمضان 1104 ہجری 71 سال کی عمر میں آپ نے مشہد مقدس میں وفات پائی اور حرم امام علی رضا میں دفن ہوئے۔ حرم کے سین انقلاب میں ایک ایوان میں آپ کا مقبرہ معروف و مشہور ہے اور آپ کسی بھی خادم سے اس مقبرہ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مقبرہ فضل بن حسن طبرسی۔ آپ کی کنیت ابو علی اور لقب امین الاسلام ہے۔ آپ معروف شیعہ عالم دین، مفسر، محدث، فقیہ، ادیب اور لغت دان ہونے کے علاوہ ماہر ریاضیات بھی تھے۔ 6 صدی ہجری کے معروف شیعہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ مشہور تصانیف مجمع البیان اور جوامع الجامع ہیں۔ ایک مشہور قول کی بنا پر فضل بن حسن طبرسی نے اپنی آخری عمر کے 25 سال سبزوار میں گزارے اور سال 548 ہجری میں وفات پائی۔ وصال کے بعد ان کے جسد خاکی کو مشہد میں نزدیک حرم امام علی رضا دفن کیا گیا اور یہ مقبرہ بھی مشہور و معروف ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت شیخ محمد عارف المعروف پیر پالان دوز۔ آپ صفیہ عہد کے عرفاء میں سے ہیں۔ مشہد مقدس کے ایک نواحی علاقے کاردے میں پیدا ہوئے۔
اور 985 ہجری وصال فرمایا۔ آپ کا شمار صاحب کرامات صوفیاء میں ہوتا تھا اور پیر پالندوزی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کا مقبرہ خیابان نبواب صفوی کی ابتدا میں معروف و مشہور ہے، اور یہ آرامگاہ ایک قدیمی اسلامی طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے جس میں معماری کے متعدد اسالیب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ خدا رحمت کنند این عاشقان پاک تینت را۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔